تھی بانو اے دکھیا او اصغر تمہاری بلا لوں تیرا لاشا ہے لاشوں میں کس جا تیرا لاشا ہے لاشوں میں کس جا ڈھونڈتی ہوں تمہیں میرے جانی ہو کہاں میرے یوسف ثانی پیاس میں تم نے پایا نہ پانی پیاس میں تم نے پایا نہ پانی اب کہاں سے کہو تم کو لاؤں لوری دے دے کسے اب سناؤں کس کے جھولے کی ڈوری ہلاؤں کس کے جھولے کی ڈوری ہلاؤں حلق پر تیر بیدار کھائے خون میں سر سے پا تک نہائے خوب جنگل میں آرام پائے خوب جنگل میں آرام پائے کوک میری جلا کر میری جان ہو گئے راہ خالق پہ قربان 6 مہینے رہے ماں کے مہماں 6 مہینے رہے ماں کے مہماں ننا سا سر سینہ پر چڑھا ہے کنبا سر ننگے روتا کھڑا ہے جھولا خالی تمہارا پڑا ہے جھولا خالی تمہارا پڑا ہے او اصغر تمہاری بلا لوں تیرا لاشا صلوات محمد مختل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ مختل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ کچھ ڈھونڈتی ہے بن میں پریشان سکینہ مختل میں چلی آئی ہے گرتی ہے ہر ایک لاش پر بابا کی سمجھ کر گرتی ہے ہر ایک لاش پر
بابا کی سمجھ کر پاتی نہیں رات میں پہچان سکینہ، کر پاتی نہیں رات میں پہچان سکینہ، مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ، آ جاؤ ادھر آؤ ایک لاش پکاری، آ جاؤ ادھر آؤ ایک لاش پکاری، بابا تیری مظلومی کے قربان سکینہ، بابا تیری مظلومی کے قربان سکینہ، مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ، سو جاؤ میرے سینہ پر کچھ چین ملے گا، سو جاؤ میرے سینہ پر کچھ چین ملے گا، کیوں ہوتی ہو مقتل میں پریشان سکینہ، کیوں ہوتی ہو مقتل میں پریشان سکینہ، مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ، اکبر ہے نہ قاسم علی اصغر نہ چچا ہے، اکبر ہے نہ قاسم علی اصغر نہ چچا ہے، ایک دن میں بھرا گھر ہوا ویران سکینہ، ایک دن میں بھرا گھر ہوا ویران سکینہ، مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ، مرخد پہ انیسا کے تیری شمع جلائے، مرخد پہ انیسا کے تیری شمع جلائے، ہے دل میں لیے کب سے یہ
ارمان سکینہ ہے دل میں لیے کب سے یہ ارمان سکینہ مقتل میں چلی آئی ہے نادان سکینہ کچھ ڈھونڈتی ہے بن میں پریشان سکینہ مقتل میں چلی آئی ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صلوات. بانوں سے دم بدم یہ سکینہ کا تھا بیان کیسا مکان ہے کہ ہوا تک نہیں جہاں دیکھوں گی کس طرح سے بھلا شکل آسمان ہے زمین تک نظر آتی نہیں ہے زمین تک نظر آتی نہیں اما سبھوں کی جان خدا ہی بچائے گا شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا شب کو بھی کیا چراغ جلایا نہ جائے گا ایسی ہی تیرگی ہے تو بس ہو چکی حیات میں جانتی ہوں آج کی شب کو شب وفات سوتے تھے لے کے سینے پر بابا تمام رات عادت میری بگاڑ گئے شاید خوش صفات عادت میری بگاڑ گئے شاید خوش صفات جب شمع گل ہوئی ہے تو گھبرا کے روئی ہوں اما بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی اما بھلا کبھی میں اندھیرے میں سوئی ہوں ماں بیٹی میں یہاں تھی غم انگیز داستان آئی پہر کے بجنے کی آواز ناگہاں ہوشیار بھائیو یہ پکارے نگاہ باں بھاگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان بھاگے اسیر تو نہ بچے گی کسی کی جان تڑپے دل اور حبس جو دہ چاند ہو گیا زندہ کا دلت کی طرح بند ہو گیا زندہ کا دلت کی طرح بند ہو گیا سوئی تھی کوئی دم کے بندہ آنسوؤں کا تار دیکھا یہ خواب آئے ہیں سلطان نامدار پھیلائے ہاتھ ڈھونڈتی اٹھی وہ دل فغار جھک جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت جھک کے دیکھتی تھی ہر ایک سمت کہتی تھی ہے غضب کا اندھیرا ضیاء بابا کدھر کھڑے ہو مجھے بابا کدھر کھڑے ہو مجھے سوچتا تھے سب حرم یتیم کی باتوں پہ نوحگر روتے تھے پاس بھابھی منہ ڈھانپ ڈھانپ کر ناغا گئی یزید کو اس حال کی خبر مچھلی ہوئی دختر سلطان بھیروبار مچھلی ہوئی دختر سلطان بھیروبار
فریاد کر رہی ہے عجب اضطرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے بابا کو دیکھنے کے لیے بے قرار ہے خوش خوش کھڑی ہوئی تھی سکینہ لگایا اتنے میں واوا جو ڈرائی گلوں کی باس پہلی ضیائے حسن شہنشاہ حق شناس روشن ہوا مکان جو مدت سے تھا روشن ہوا مکان جو مدت سے تھا اداس دوڑے حرم حسین کی تسلیم کے لیے سجاد اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے سجاد اٹھ کھڑے ہوئے تعظیم کے لیے بیٹھی زمین پر لے کے سکینہ سر امام منہ رکھ کے منہ پر خوب کیا ان سے کے کلام غش آ گیا کہ لائی قضا موت کا پیام لپٹی سر پہ در سے صبر کے تمام لپٹی سر پہ در سے صبر کے تمام تھا منہ پہ منہ کے زیست کا نقشہ بدل گیا ہچکی بسے کائے وہیں دم نکل گیا ہچکی بسے کائے وہیں دم نکل گیا مومنین 5 بار اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں. کم سن بچہ ہے جس کو کینسر کا ڈائگنوز ہوا ہے 3.5 سال کا, تو اس کو ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے. بس سب دعاؤں کی ایک امید ہے. اور ہمارے ایک بھائی ہیں, ان کی بھی اہلیہ ہیں, ان کے لیے بھی جو ہے نا دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. اللہم صلی اللہ علیہ محمد. پاک پروردگار تجھے واسطہ ہے بیمار کربلا کا, اور واسطہ ہے تجھے شہزادی سکینہ کی کمسنی کا. ان کے صدقے میں اس جو معصوم بچہ جو سخت بیمار ہے اس کو جلد از جلد شفا یاب کر دے. اور ہمارے مجاہد ہمارے خیسر ترمیزی بھائی کی جو اہلیہ ہیں ان کو بھی جو ہے نا جلد از جلد شفا یاب کر دے. اور جتنے بھی مومنین بیمار ہیں, مومنات بیمار ہیں, ان سب کو بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد صحت یاب کر دے. اللہ آمین. اللہم صلی اللہ. آپ کو بتا دیں کہ آنے والے سنڈے 9 دسمبر کو چوتھے امام کا تابوت برآمد ہوگا یہاں پر. اور 21 محرم سے جو 5 دسمبر ہے 5 دسمبر کو وہاں سے جو ہے نا عشرہ شروع ہوگا مولانا غلام السیدین صاحب کا. اور انشاءاللہ جو ہے نا پھر یہی مجالسوں کا سلسلہ جاری رہے گا. اور ایک آپ لوگوں سے یہ التماس کرنا تھا کہ جو ہیٹنگ کا جو پرابلم تھا میں نے جو بتایا تھا, ہم لوگوں نے ٹیکنیشین کو بلایا ہے, تو اس کے پمپس جو ہوتے ہیں وہ پمپس جو ہے نا خراب ہو گئے ہیں. تو کوٹیشن لیا ہے ہم لوگوں نے, تو $1200 کا جو ہے نا وہ ریپلیسمنٹ کا جو ایکسپنسز بتا رہے ہیں. تو جو بھی لوگ اگر آپ لوگ جانتے ہیں کسی کو جو اس میں ڈیل کرتے ہیں, جس ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں, یا کوئی ٹیکنیشینز کی جو کسی بھی طریقے سے یا اگر فائنانشلی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو آپ لوگ پلیز جو ہے نا آ کے اپنا کنٹریبیوشن دے سکتے ہیں. درود بھیج دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی اللہ علیہ. ادھر رکھ دیں.
الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الذی ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، سیدنا و مولانا ہادینا مقتدانا ابوالقاسم محمد۔ والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ صلوات پڑھ دیں محمد وعلی عظمت آل محمد میں بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بہتر انداز میں صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ انشاءاللہ خداوند عالم ہماری تمام تر اس عزا کو قبول کرے اور مولا کے عزاداروں میں شامل رکھے۔ تمام تر عزاداروں کی حفاظت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں محمد وعلی۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کیا جاننے والے ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں؟ یہ اگر آپ غور کریں اور اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ نے نہ آگے کچھ کہا ہے نہ پیچھے کوئی تذکرہ کیا ہے، صرف کہتا ہے کہ جاننے والے جو نہیں جانتے ہیں ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ کس جاننے کی بات کر رہا ہے، کس علم کی بات کر رہا ہے؟ اگر ہم اسے دنیاوی لحاظ سے لے جائیں تب بھی بات سچ ہے، اور اگر ہم اس پیرائے میں دیکھیں جو معرفت کا پیمانہ ہے تو یہاں پر پہلا جملہ ریلیٹڈ ہے آل محمد سے، اس لیے کہ آل محمد ہی جتنا جانتے ہیں کائنات میں کوئی اتنا نہیں جانتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آل محمد جتنا جانتے ہیں اتنا کوئی نہیں جانتا، اور جو بھی دار و مدار کائنات ہے، جہاں تک علم کی خوشبو گئی ہے، کسی بھی لحاظ سے جہاں علم ہے وہاں آل محمد ہیں۔ آل محمد عالم نہیں علم ہے، جو انہیں سیکھتا ہے وہ عالم بنتا ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ یہ مصدر علم ہے، اور جہاں تک خداوند عالم، میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ماحول بن جائے اور میں کل کی بات سے متصل ہو جاؤں، اور آج ایک منزل تک یہ بات پہنچے گی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے کہ
ظاہر سی بات ہے ہر دن کا ایک مزاج اور ایک ماحول بنتا ہے۔ بڑی عظیم گفتگو ہے جو میں نے کل چھوڑی تھی اور اسے پھر آج ایک پیمانے تک لے جاؤں گا، لیکن دو چار باتیں اپنے دل کی بھی کہہ لوں تاکہ ایک ماحول بن جائے اور پھر وہ گفتگو شروع کروں۔ جاننا، مصدر علم کا نام ہے آل محمد۔ اسی لیے میں نے کل ایک جملہ عبد الحسین بہبہانی کا نقل کیا تھا جو معارف میں شمار ہوتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی آل محمد کی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس کا انکار کر کے معرفت کا دروازہ بند مت کرو، بلکہ جس طرح تم قرآن کی متشابہ آیتوں کو نہیں سمجھ کر بھی یقین کرتے ہو، اسی طرح آل محمد کی اس گفتگو کو بھی سمجھنے کی کوشش کرو۔ نہیں سمجھتے ہو تمہارا قصور ہے۔ اسی لیے خدا جب کہیں یہ ہو کہ نہیں سمجھ میں آتا کیا کریں تو صبر کرو، چونکہ خدا کہہ رہا ہے جاننے والا نہیں جاننے والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ معرفت کے لیے جو کل کی بحث تھی وہ ایک حد تک پہنچ گئی تھی اور آج ایک اور دروازہ کھلتا ہے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں کتنا ذخیرہ رکھتا ہے اور کیا کیا گفتگو ہے۔ بس وہی آج چونکہ میں مجلس پڑھ کے آیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، بس مختصر سا ایک بیان کر دوں گا آج، اور بڑا مفید ہے اور بڑا عظیم ہے۔ کل میں نے یہ بات کہی تھی، کل سے میں بات کو ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ پہنچ جائے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ پہلی صفت، قرآن اگر اللہ کی اندیت میں ہے تو علی وہاں ہے۔ توجہ فرمائیں، قرآن اگر اللہ کے لدن میں ہے علی وہاں ہے۔ قرآن اگر قلب پیغمبر پہ ہے علی وہاں ہے۔ قرآن اگر زبان پیغمبر پہ ہے، آپ توجہ کریں، علی وہاں ہے۔ قرآن جہاں جہاں ہے، جس جس گھر میں ہے وہاں وہاں علی ہے۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ دوسری جو آج کی بحث ہے وہ یہ ہے کہ ایک قرآن کے نازل ہونے میں اور دوسری چیزوں کے نازل ہونے میں کیا فرق ہے۔ قرآن کی بڑی عظمت ہے، بڑی بحث ہے اس پر علماء کی۔ قرآن بھی نازل ہوا، اللہ کہتا ہے میں نے قرآن نازل کیا، اور کہتا ہے میں نے آسمان سے پانی بھی نازل کیا۔ یہ بھی تو کہتا ہے وانزلہ، ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا۔ نزول کا لفظ ہے وہاں پہ، بارش کے قطرے ہم نے نازل کیے۔ تو نزول پانی کا بھی ہے، نزول قرآن کا بھی ہے۔ تو پھر یہ قرآن کو نزول کے سلسلے میں عظمت کہاں ہے؟ توجہ فرمائے جان وطن، نزول کے سلسلے میں عظمت کہاں ہے؟ اگر آل محمد آگے بڑھ کے سہارا نہ دیں تو قرآن نہ کوئی سمجھنے والا ہو نہ سمجھانے والا ہو۔ پلٹ کے کہا نہیں، نزول کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک نزول تخلی ہے اور ایک نزول تجلی ہے۔ آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو مطلب میں محسوس کروں، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ جو ویکینڈ ہوتا ہے نا، یہ جو سنیچر و اتوار ہے، یہ گھر کی مجالس اور تھکا دیتی ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ فریش ہو کے مجمع آئے گا، مجمع اور تھک کے آتا ہے، دو دو تین تین مجلسیں۔ ظاہر سی بات ہے مومنین کے جذبات ہیں، کچھ کہا تو نہیں جا سکتا، شہزادی کا معاملہ ہے، لیکن بہرحال مرکز کی مجالس کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے، چونکہ مرکز سے ہی سب کچھ ہے اور بنسبت گھروں کی مجالس کے۔ لہذا آج مجلس پڑھنا ہمارے لیے بھی سخت ہو چکے، ہم بھی پیچھے سے پڑھ کے آتے ہوتے ہیں، تو مجمع بھی تھکا ہوتا ہے اور ذاکر بھی تھکا ہوتا ہے۔ تو ایسے میں ان بیان کو ظاہر کرنا ایک چیلنج ہے، اور میرے ساتھ آپ انشاءاللہ چلیں گے، چونکہ محبت کرنے والے سارے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو قرآن نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ اس نزول کی بحث سے پہلے ایک بحث اور کر لیتے ہیں، اجازت ہو تو۔
وہ بحث یہ ہے کہ حضرت علی نے قرآن کی تلاوت کیوں کی اور رسول نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں سنایا؟ میں اگر سوال کو چھوڑ دوں، رسول نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں نہیں سنایا اور علی نے پیدا ہوتے ہی قرآن کیوں سنایا؟ اس کا جواب صرف اب تک میرے اپنے چھوٹے سے مطالعے میں ایک سنی نے دیا ہے۔ عجیب بات ہے، ایک معتزلی مذہب کا نہج البلاغہ کی تشریح اور شرح کرنے والا ابن ابی الحدید معتزلی نے اس جملے کو مولائے کائنات کے حوالے سے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے، اس کا ایک جملہ بھی عرفان کی منزلوں پر پہنچانے کے لیے کہہ دوں کہ مولائے کائنات کا نہج البلاغہ میں بعض ایسا جملہ ہے کہ اہل ادب کو اس جملے پر سجدہ کرنا چاہیے۔ نہیں آپ محسوس کریں، اہل ادب کو اس جملے پر علی کے سجدہ کرنا چاہیے۔ اب کچھ بیچارے جو عرفان کی منزلوں تک نہیں ہیں، انہیں پریشان ہو گئے، کہنے لگے معتزلی یہ کیا کہہ رہا ہے کہ علی کے جملوں پر سجدہ کرنا چاہیے۔ یہ بحث اٹھتے اٹھتے آج کے سب سے بڑے فلسفی عالم اور مرجع آیت اللہ جواد عاملی کے پاس آئی۔ توجہ فرمائیں، آیت اللہ جواد عاملی سے پوچھا گیا کہ معتزلی نے جو جملہ کہا ہے اور اس پر شیعہ علماء نے بھی تائید کی ہے اور بڑے بڑے نے لکھا کہ نہیں اس کا جملہ ٹھیک ہے، یہ کون سی بات ہے؟ آخر آپ سمجھائیں کہ یہ معتزلی کہہ رہا ہے اور ہمارے علماء بھی اس میں اس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کچھ مخالفت کر رہے ہیں۔ خدا سلامت رکھے ہمارے مراجع کو اور علماء کو، وہی جانتے ہیں کہ آل محمد کی عظمت کیا ہے۔ پلٹ کے کہنے لگے کہ کیا تم نے یہ قرآن میں نہیں دیکھا ہے کہ بعض لفظوں کے آتے ہی سجدہ کیا جاتا ہے؟ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر۔ جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ ہوتا نا، اسے کہتے ہیں ہنر سماعت۔ سامعین صاحب نے میرا جملہ پہلے کہہ دیا، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو رسول نے قرآن کیوں نہیں سنایا جبکہ اللہ کہہ رہا ہے وَأَنزَلْنَا عَلَىٰ قَلْبِكَ، سورہ بقرہ کی آیت ہے، ہم نے قرآن تیرے قلب پہ نازل کیا ہے رسول، قلب پر۔ تو رسول کے پاس تو قرآن تھا، سنایا کیوں نہیں؟ معتزلی کے علاوہ ہم نے کسی شیعہ عالم سے بھی نہ سنا۔ جب مولا سے پوچھا گیا، مولا آپ نے قرآن پڑھا اور رسول نے کیوں نہیں پڑھا؟ مسکرا کے کہا جب رسول آئے تھے تو قرآن سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ ہائے 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 ہائے، اور جب میں آیا ہوں تو قرآن سمجھنے والا رسول موجود تھا۔ صلوات پڑھیں محمد۔ محسوس کیا آپ نے؟ یہ معتزلی لکھ رہا ہے، ابن ابی الحدید معتزلی، پہلا شارح ہے، مولانا تشریف فرمائیں، پہلا نہج البلاغہ کی شرح کرنے والا عالم ہے۔ اس کی نہ جانے 12 14 20 یا 22 جلدوں میں شرح ہے نہج البلاغہ کی، پہلا معتزلی ہے۔ تو وہاں پر ایک بحث ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، بڑی حسین سی بحث ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری خطابت نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ باتیں کہوں، بہت سی خشک باتیں ہوں گی، بہت سی اچھی باتیں ہوں گی، کوئی ضرور نہیں ہر باتیں ہمارے اور آپ کے مزاج، لیکن ایک معلومات کے حساب سے ہونا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر قرآن پر ایک نگاہ کریں، آئے ہائے، قرآن پہ اگر ایک نگاہ کریں تو قرآن کوئی پری پلان پہلے کی کتاب نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قرآن کوئی پری پلان کتاب نہیں ہے کہ آپ نے بیٹھ کے گھر پہ لکھا، اللہ نے پہلے کتاب لکھ لی اور لفظ و لفظ وہاں پہنچا دیا۔ قرآن واقعات اور حادثات کی ترجمانی کا نام ہے۔ ارے میں ہائے ہائے دیکھیں نا پیچھے بزرگان، قرآن واقعات اور حادثات کی ترجمانی کا نام ہے۔ کسی کو نہیں پتا تھا، ایک بیک حضرت علی نے حالت رکوع میں انگوٹھی دے دی، آیت آ گئی۔ آئے ہائے آئے ہائے،
کسی کو نہیں پتا تھا. ایک بار حارث نے غدیر میں مطالبہ کر لیا, پتھر آ گئے, آیت آ گئی. کسی کو نہیں پتا تھا کہ رسول کے بستر پہ علی سو جائیں گے, علی سو گئے, آیت آ گئی. تو واقعات کی ترجمانی کی, یا اللہ نے واقعات پچھلے سنائے ہیں. تو یہ قرآن کو رسول کے قلب پر نازل کرنے کا مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ قرآن کے بہانے اللہ رسول کو علم غیب دے رہا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اب یہ حادثہ تھا, یہ تو واقعہ تھا, مریم کا واقعہ ہوا سنا دیا, موسیٰ کا واقعہ ہوا سنا دیا, یہ تو ہے نا قرآن. تو حیرانی اس بات کی ہے کہ واقعہ ہوا نہیں ہے, کوئی بات ہوئی نہیں ہے. علی نے 3 دن کی عمر میں سنایا کیسے ہے؟ میں کیا کہہ گیا آپ سے, اگر آپ سمجھ نہ پائیں تو افسوس ہے. علی نے 3 دن میں یہ سنایا کیسے ہے؟ معتزلی کہتا ہے میں حیران و پریشان تھا, کھوجتے کھوجتے توسل کرتے کرتے علی سے, شاہ نجف سے توسل کرتے کرتے مجھے ایک حدیث مل گئی کہ اللہ کہتا ہے رسول ہم نے قرآن تیرے قلب پہ نازل کیا ہے, اور علی نے 3 دن کی عمر میں قرآن سنایا ہے, جبکہ قرآن کے نزول کا تصور بھی نہیں تھا مکے میں. تو ایک دن میں نے دیکھا کہ جب علی داخل ہو رہے تھے مسجد نبی میں, تو رسول نے منبر سے کہا یا علی قلبی, اے علی تو میرا قلب ہے. یا علی انت قلبی, اے علی تو میرا قلب ہے. قلب ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ توجہ فرمائیں. اسی لیے اس نے جمبندی کی ہے کہ ایک ہوتا ہے قرب, ایک ہوتا ہے لدن. توجہ فرمائیں, سب کچھ پڑھ چکا ہوں میں. ایک ہوتا ہے دنو, ایک ہوتا ہے اندیت, اور اندیت سے بلند قربت ہے جس کا نام وصال ہے. توجہ فرمائیں. وصال, وصال کا لفظ تو ہر آدمی کو پتا ہے, جن کی شادیاں ہو گئی ہیں مخصوص رات کے لیے کہتے ہیں شب وصال. یہ شب وصال کیوں کہتے ہیں, شب ملاقات کیوں نہیں کہتے؟ دیکھیں نا ادب میں جو لفظ رکھی گئی ہیں بہت حساب کتاب سے, شعراء موجود ہیں. شب وصال کیوں کہی گئی ہے, شب ملاقات کیوں نہیں کہے گی, ہے نا؟ شب وصال, وصال کسے کہتے ہیں؟ وصال کا عربی میں معنی یہ ہے, ملنے کے معنی ہے, لیکن معنی اصل میں یہ ہے کہ بات 2 کی ہے, تیسرے تک جائے گی نہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. دو کی بات تیسرے تک نہیں جائے گی, 2 قبر تک چلے جائیں گے, بات نہیں جائے گی. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, اسے کہتے ہیں وصال. اب آپ کو ماننا پڑے گا, آپ یہ سمجھتے ہیں قرآن کیا لکھا ہوا موجود تھا؟ نہیں, لفظوں میں قرآن تو یہاں آیا ہے, اس لیے کہ الفاظ بنتے کس سے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے, الفاظ سے پہلے ارادہ بنتا ہے, ارادہ بنتے ہی زبان پر آتا ہے, زبان سے جو لفظ نکلتا ہے وہ الفاظ ہیں, الفاظ سے پہلے ارادہ ہے. لفظیں جب تحریر میں آتی ہیں تو وجود میں آتی ہیں, ورنہ صرف زبان سے ہے. علی اللہ کے وصال تک پہنچا تھا, اس لیے کہ مظہر ہے, اللہ ارادہ کرتا تھا, علی زبان سے بول دیتا تھا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اسی لیے مولا نے خود جملہ کہا ہے, اور جا کے زیارت مطلقہ میں جملہ دیکھیے گا, السلام علی تراجم کلام الالہیہ. جو نہیں بولے گا وہ شیعہ نہیں ہوگا. سلام اس پر ہے جو اللہ کے کلام کا ترجمان ہے. آئے ہائے, صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد. ترجمان اسے کہتے ہیں
جس کی زبان میں بولے. ملک کا ترجمان، ملک کا ترجمان، فلاں انڈسٹری کا ترجمان، فلاں شخصیت کا ترجمان. مطلب کیا ہے؟ وہ خود نہیں ہے. وہ ترجمان وہ خود نہیں ہے جس کا ترجمہ کر رہا ہے، لیکن جو کہہ رہا ہے وہ وہی ہے جو وہ کہہ رہا ہے. ارادہ ضرور ملتا ہے، ذات الگ ہے. علی اللہ نہیں ہے، اللہ کے کلام کا ترجمان ہے. اس لیے قرآن پڑھ دیا. تو نزول کی عجیب ہے، عجیب رنگ ہے، عجیب معرفت ہے. دیکھیں نا آپ کیا کیا علماء نے ہمارے لیے رکھا ہے، اور ہم الف ب ت میں پھنسے ہوئے ہیں. ہم یہیں پھنسے ہوئے ہیں. علی اللہ کے کلام کا ترجمان ہے، اسی لیے کہنا پڑا تاکہ وحدانیت کو کوئی جسم میں تصور نہ کر لے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی اللہ کی وحدانیت کا جسم تصور نہ کر لے، اس لیے کہنا پڑا اللہ انا لسان اللہ، ہم اللہ کی زبان ہے. زبان ہی ہے جہاں سے کلام نکلتا ہے. کلام نکلا، نزول کی منزل میں آیا. نزول میں تو کوئی قرآن کو شرف نہیں ہے. بھائی اعتراض ہو کہ نزول میں تو کوئی قرآن کو شرف نہیں. اللہ نے پانی بھی نازل کیا، اللہ نے قرآن بھی نازل کیا. تو یہاں پر ائمہ نے نزول کی دو قسمیں بتائیں، نزول تخلی و نزول تجلی. تھک گئے ہیں تو میں ختم کر دوں. محسوس کریں گے، محسوس کریں گے. اس سے بہترین مولا کائنات کی فضیلت نہیں پڑھی جا سکتی، زمین پہ رہ کے نہیں پڑھی جا سکتی. نزول تخلی اور نزول تجلی، دلیل ہے یہ. نزول تخلی اور نزول تجلی کسے کہتے ہیں؟ نزول تخلی کی مثال یہ ہے کہ پرندہ ڈال پہ بیٹھا تھا، ڈال سے اٹھا زمین پر آ گیا، وہ جگہ خالی ہو گئی، یہ بھر گئی. نہیں اگر اتنا سست ہوں گے تو نہیں پڑھ سکتا میں. ڈال خالی ہو گئی، یہاں پر آ گئے، اسے کہتے ہیں نزول تخلی. پرندہ یہاں سے اڑا، وہاں پہنچ گیا، یہ جگہ خالی ہو گئی، وہ بھر گئی. اسے کہتے ہیں نزول تخلی. وہاں سے اڑا، وہاں چلا گیا، اسے کہتے ہیں نزول تخلی. بادل پانی لے کے اڑا، اس نے برسا دیا، وہاں سے اٹھا، یہاں چلا گیا، وہ جگہ خالی ہو گئی، یہاں پہنچ گئی. پانی نزول تخلی کے مقام پر ہے. نزول تجلی کسے کہتے ہیں؟ سامن صاحب نے 2 شعر پڑھا، ہم نے سنا، ان کی زبان سے نکلا، میرے دل پہ نازل ہوا. ان کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے. ہائے 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 ہائے. جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے. جیتے رہیے. عابد صاحب نے، شاعر اہل بیت اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے 4 شعر پڑھا. وہ جو شعر پڑھا آپ نے سنا تو آپ کے قلب پہ نازل ہوا. ہے ان کے پاس بھی، آپ کے پاس بھی ہے. آپ نے وہ 4 شعر کہیں اور پڑھا، ان کے پاس بھی ہے، آپ کے پاس بھی ہے، اس کے پاس بھی ہے. ہائے ہائے. انہوں نے 4 شعر کہیں اور سنایا. بیچ میں 1000 لوگ آ جائیں، ہوگا سب کے پاس، لیکن نازل ہوتا چلا جائے گا. پانی نزول تخلی کی منزل میں ہے، قرآن نزول تجلی کی منزل میں ہے. اللہ کی اندیت سے نکلا، لدن میں آیا. اندیت میں بھی ہے، لدن میں بھی ہے. لدن سے چلا، دنو کی منزل میں آیا. لدن میں بھی ہے، اندیت میں بھی ہے، دنو میں بھی ہے. دنو سے چلا، قلب پیغمبر پر آیا. یہاں پر بھی ہے، وہاں پر بھی ہے. قلب پیغمبر سے چلا، لوح محفوظ
محفوظ پر آیا، قلب پر بھی ہے، لوح پر بھی ہے، لوح سے چلا قلم پر آیا، قلم پر بھی ہے، لوح پر بھی ہے، زبان پیغمبر پہ آیا، قلب پر بھی ہے، زبان پر بھی ہے، یعنی لدن سے چل کے جو تحریر تک آئے ہر جگہ قرآن موجود ہے۔ اور رسول کہتے ہیں جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ جیتے رہیے، جیتے رہیے، اللہ آباد رکھے۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد والہ۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ علم کلام میں سے کہتے ہیں لف نش مرتب، جہاں جہاں قرآن ہے وہاں وہاں علی ہے۔ اب حیرانی کیوں ہے؟ 3 دن کی عمر میں قرآن نہیں سنائے گا تو کیا کرے گا؟ اگر سنا دے تو یہ کائنات کو تحفہ ہے۔ اب دوسری بحث آج جو مجھے کرنی ہے، بس سارے جتنی بھی آپ نے پیچھے 20 سال 30 سال مجلسیں سنی ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ میں اتنے حسین اور اتنے خوبصورت مجمع میں ایکسپلین نہیں کروں کوئی بات، ایکسپلین کرنے کا مطلب ہے لطف ختم ہو جائے گا۔ اب جو صفت قرآن کی ہے، کل کی مجلس بھی ہوگی اگر آپ کے ذہن میں تو لطف آئے گا۔ میں 4-5 آیتیں پڑھوں اور آپ سے اجازت لے لوں گا چونکہ آج بہت زیادہ میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ جو صفت قرآن کی ہے وہی صفت علی کی ہے۔ اب اللہ قرآن کو تقریباً 72 یا 80 بار، اگر میں فگر غلط نہیں کر رہا ہوں تو، قرآن کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں۔ اور علماء کہتے ہیں کہ اکثر قرآن کے معنی علی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ زیارت مطلقہ، زیارتوں پہ تو بہت جاتے ہیں، جھگڑے بھی کرتے ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، کھانا اچھا نہیں ملا اور مکان اچھا نہیں ملا اور یہ نہیں ملا۔ یہ کوئی زیارت ہے آپ کی؟ تماشا ہے آپ کا؟ جاتے ہو تو کم سے کم سوچو کہاں آئے ہیں، چونکہ ہمیں بیس نہیں پتا ہے۔ استاد کہتے تھے بابو زیارات ایک باب ہے، ایک چیپٹر ہے، زیارت کرنے سے پہلے پڑھو کہ کہاں جا رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو۔ انشاءاللہ اس کے بعد کا جو اشرہ اس میں بتاؤں گا کہ زیارت کرنے والا حیثیت کیا رکھتا ہے، کس کی زیارت کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ نجف میں پہنچتے ہیں، عربی میں پڑھتے ہیں، چلو چلو جلدی سے، وہ چوم لیا، یہ کوئی زیارت ہے؟ یہ تو آپ نے ثواب کا کام کر لیا۔ میں توجہ فرمائیں، عمل کی 2 کیفیت ہوتی ہے، ایک عمل کا ثواب، ایک عمل کا فائدہ۔ زیارت پہ آپ جاتے ہیں، آپ کا ارادہ اچھا ہے، نیک جاتے ہیں، ثواب ملتا ہے، فائدہ نہیں ملتا۔ فائدہ کی پلٹ کے آئے تو علی کا دیوانہ ہو جائے، محسوس کرے کہ کس کی زیارت کر کے آئے۔ مشرف سے ملے گا تو 3 بار کہے گا میں مشرف سے ملا، زرداری سے مل کے آیا، چونکہ زرداری کا پاور جانتا ہے لہذا کہہ رہا ہے۔ کسی ڈرائیور سے ملے گا تو 1 بار بھی نہیں کہے میں ڈرائیور سے ملا ہے۔ بھائی ایئرپورٹ پہ لاہور اور پاکستان کراچی میں اتریے آپ تو ڈرائیور کے ساتھ جاتے نہیں جاتے، ٹیکسی کر کسی ڈرائیور کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اور ایک بار آپ پرویز مشرف کے ساتھ چلے گئے، زرداری کے ساتھ چلے گئے یا ہارپر کا ساتھ، تو کیا کہتے ہیں؟ ہارپر سے مل کے آئے۔ زرداری کیوں کہتے ہیں؟ انسان وہ بھی چونکہ معلوم ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے۔ بھئی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جاؤ، جب واپس آؤ تو محسوس کرو کہ کس کے ظاہر ہو، کس کی زیارت کر کے آئے ہو۔ اسی لیے ائمہ نے جملہ رکھا۔ اب جملہ کیا رکھا؟ توجہ فرمائے، اس میں قرآن کا لفظ دیا علی کو، السلام علی القرآن الذی مہجورا۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، جائیے زیارت مطلقہ میں جملہ دیکھ لیجئے گا، مفاتح الجنان میں زیارت ہے یہ، السلام علی القرآن الذی مہجورا، سلام اس قرآن پر ہے جسے چھوڑا گیا۔ آئے ہائے، یعنی علی کو قرآن بتا رہے ہیں، علی قرآن ہے۔ صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔
اب ذہن میں ہے بات؟ سلام اس پر ہو، اس قرآن پر. السلام علی القرآن الذی حجرا، حجرا کا لفظ ہے، محجورا کا لفظ نہیں. السلام علی القرآن الذی حجرا. سلام اسی سے ہجرت نکلا ہے، چھوڑ کے آ جانا. چھوڑتا وہی ہے جو پہلے مانتا ہو. نہ ماننا الگ ہے، علی کو چھوڑنا الگ ہے نا. تو کیا کہا؟ سلام اس قرآن پر جسے چھوڑا گیا. اور جب سورہ فرقان کی آیت آئی ہے اور اللہ قیامت کا تذکرہ کر رہا ہے تو کہتا وقال رسول اللہ، اور اللہ کا رسول کہے گا، کیا کہے گا؟ ان ھذا القرآن لمہجورا، یہی وہ قرآن ہے. ارے آپ کہاں بیٹھے؟ قرآن کی سورہ فرقان کی آیت ہے، ان ھذا القرآن، یہی وہ قرآن ہے لمہجورا، جسے چھوڑا گیا ہے. یعنی رسول ھذا کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. یہ ھذا بھی کتنا خوش قسمت ہے کہ جب علی کو کہا تو کہا من کنت مولا ہو فھذا علی المولا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. سورہ قصص دیکھیے بھائی، اگر آپ چلیں گے ہمارے ساتھ تو پڑھوں گا. فضائل میں ہم کوتاہی نہیں برداشت کرتے. آپ میرا مزاج جانتے بھی ہیں. تو جو فرمائیں، رسول اللہ مکہ جانے کے لیے تو کفار مکہ نے اب کی سالہ اپنا آئے، اس لیے کہ یہاں حالات ایسے نہیں ہیں، پر سالہ آپ آ جائیے گا. رسول واپس آ رہے تھے، ان کے دل میں یہ ہوا کہ میں کاش کعبے کی زیارت کر لیتا. ابھی دل میں بات آئی تھی کہ اللہ نے آیت نازل کر دی. سورہ قصص آیت نمبر 85 جا کے دیکھیے گا. ان الذی، اللہ دلاسا دے رہا ہے رسول کو، ان الذی فرض علیک القرآن لرادوک الی معاد. اے رسول گھبراؤ نہیں، ہم نے تمہیں قرآن دیا ہے جو تمہیں تمہاری منزل تک پہنچا دے گا. یہ فتح مکہ کی بشارت ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بڑی احتیاط کرنا چاہیے علی کے مسئلے میں ہمیں اور آپ کو. اب دوسری آیت ہے، آیتیں پڑھوں گا اور آپ سے یاد لے لوں گا. دوسری آیت ہے سورہ سبا آیت نمبر 31. کیا قرآن بات کر رہا ہے. آیت نمبر 31 اللہ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ. اور کافر کہتے ہیں ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ جو اس قرآن پہ ایمان نہ لائے وہ خدا کی نگاہ میں کافر ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا سورہ سبا آیت نمبر 31. قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ لَن نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے. وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ، اور اس پر بھی نہیں لائیں گے جو اس سے پہلے والے ہیں. میں توجہ فرمائیں. پھر اللہ کہتا ہے لَوْ تَرَىٰ إِذَا الظَّالِمُونَ موقوف عند ربہم. تو تم دیکھنا کہ یہ قرآن پر ایمان نہ لانے والے دعویٰ کرنے والے کو ہم کیسے کھینچ کر لائیں گے. ظالم کا لفظ کہا ہے اللہ نے. ظالم اللہ کی نگاہ میں وہی ہے جو قرآن پر ایمان نہ رکھے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے تو بولیے نا بھائی، کم سے کم میرے ساتھ. آگے والے بول رہے ہیں، پیچھے والے ناراض ہو رہے ہیں تو میں بند کر دوں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محسوس کریں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد۔ قال الذین کفروا، اس سے کیا واضح قرآن کہے گا؟ وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، یہ خبر دے رہا کس کے بارے میں کفر اختیار کر رہے ہیں، کافر کیوں ہیں؟ جو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے، ولا بالذی بین یدیہ، جو اس کے پہلے نازل اس پر بھی ایمان نہیں لائیں گے، ولا ترى، اے رسول دیکھنا، اذ الظالمون، ظالم کا لفظ کہا ہے، جو قرآن پر ایمان نہ رکھے ظالم وہی ہے۔ نہیں، ابھی بھی آپ نہیں پہنچے، جو قرآن پر ایمان نہ رکھے ظالم وہی ہے۔ اب انہیں میں کیا کہوں جو قرآن کی گردن میں رسی ڈالے؟ ہائے ہائے، یہ تو دلیل ہے نا۔ اب اسے کیا کہیں گے؟ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، علی ہی قرآن ہے۔ ان کو کیا کہیں گے جو گلے میں رسی ڈالے؟ تو کم سے کم ظالم تو کہیں گے نا۔ اور جب ظالم کہیں گے تو اللہ یہ کہہ چکا ہے امامت کا عہدہ ظالموں تک نہیں جائے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بات آ گئی تو سنتے ہوئے چلیے۔ کسی امام سے، مجھے نہیں معلوم کس امام سے سوال ہوا، امام سے سوال ہوا، ہم بھی اس سوال میں پھنستے ہیں، بڑا عجیب سا سوال ہے اور اسی سے ملتی جلتی بات آ گئی ہے۔ امام سے سوال ہوا، مولا اتنی بہادری رکھنے کے بعد، اتنا شجاع ہونے کے بعد کیوں علی نے اجازت دی کہ ان کے گلے میں رسی ڈالی جائے؟ مسکرا کے کہا، امامت کا عمل تمہاری سمجھ میں نہیں آتا۔ وہی آیت شاید پڑھ دیتے، جاننے والا نہیں جاننے والے کے برابر نہیں ہوتا، چھٹپٹاؤ نہیں۔ علی نے یہ عمل اس لیے کرنے دیا کہ جو خلافت پر بیٹھے تھے ان کا کوئی ظلم آشکار نہیں ہوا تھا۔ آج علی چاہتے تھے میرے گلے میں رسی ڈال کے مجھ پہ ظلم کریں تاکہ ظالم کی فہرست میں آ جائیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ لو ترى اذ الظالمون موقوفون عند ربهم، اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، یرجع بعضهم الى بعض، یہ جو ٹولے بنا بنا کے ٹہل رہے تھے، یہ ٹولے بنا بنا کے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ اگر آخر جملے پر نہیں بولے تو پھر میں مجلس ختم کر دوں گا۔ ایک دوسرے کو دیکھیں گے، یرجع بعضهم الى بعض القول، ایک دوسرے کی طرف پلٹیں گے، نہیں ایسے دیکھیں گے، القول کہتے ہوئے، کیا کہتے ہوئے؟ یقول الذین استضعفوا، ان میں کا جو کمزور ہے وہ کہے گا، الذین استکبروا، ان سے جو طاقتور ہے، لولا انتم لکننا مومنین، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو ہم مومنین میں ہوتے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ محسوس کر رہے ہیں؟ یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے، اور اس سے ملتی ہوئی میری تفسیر ہے۔ میں نے پورے رمضان مبارک سورہ اعراف کی تقریباً 200 آیتوں کی تفسیر کیا ہے باب الحوائج میں، اسے لیجئے اور محسوس کیجئے کہ قرآن کیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو صرف فرعون کا واقعہ سن لیا اور نمرود کا واقعہ سن لیا تو خطابت کا تقاضا ہے کہ 2-4 جملے بولیں اور اتر جائیں، اس میں دیکھیں کہ خداوند عالم نے کس طرح سے اہل بیت کے فضائل پڑھے ہیں۔ یہ تھوڑی کہا علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ اب پھر اللہ ایک آیت کو نقل کر رہا ہے، یہ لفظ ذہن میں رہے گا تو لطف آئے گا، مجھے تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ سورہ سجدہ، جس کو سورہ فصلت بھی کہتے ہیں، آئے ہائے کیا خدا کہہ گیا ہے۔ سورہ سجدہ
اور سورہ فصلت، ایک ہی دو نام ایک ہی سورہ کا ہے. آیت نمبر 25. قال الذین کفروا. آئے ہائے، پورے حالات کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، پوری مجالس کو بچپن سے جو بھی سنا ہے، اور ان جملے کو ٹیلی کیجئے گا. قال الذین کفروا، وہ لوگ، پھر کفر کا لفظ آیا ہے. جہاں جہاں قرآن کا انکار ہے وہاں وہاں کفر ہے. یہ منافق کا بھی لفظ نہیں رکھتا، مسلمان بھی نہیں کرا، ڈائریکٹ کافر. قال الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر کر رہے ہیں، کہتے ہیں لا یسمعوا لہذا القرآن، ہم اس قرآن کو نہیں سنیں گے. ارے میں کیا کہہ گیا آپ سے، ہم اس قرآن کو نہیں سنیں گے. اب ہمیں اپنے فیصلے بہت احتیاط سے کرنا چاہیے، ہم فضائل نہیں سنیں گے. صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد پر. بڑی احتیاط سے بولنا چاہیے، بڑی احتیاط سے، بہت احتیاط کرنا چاہیے قرآن کی رو سے. ہم فضائل نہیں سنیں گے تو اللہ کہتا ہے آ جاؤ، پھر دائیں سے ہٹو بائیں آؤ. اب دیکھیں آیت ہے نا، اس کے بعد کیا کہتا ہے خداوند عالم. اللہ اکبر. قال الذین کفروا لا تسمعوا لہذا القرآن، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 25. میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں، اور ترجمے کا ذمہ دار ہوں، مولانا بھی بیٹھے ہوئے. قال الذین کفروا، وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں، کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن، اس قرآن کو ہم سنیں گے نہیں. اور سازش کیا کرتے ہیں؟ والغوا فیہ لعلکم تغلبون. اور جب یہ رسول قرآن کی تلاوت کرے تو شور مچاؤ تاکہ بات پہنچنے نہ پائے. ارے جو قرآن کو روکے کافر وہی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب تیسری عجیب سی آیت. یہ بڑا حیران ہوتا ہوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند عالم ایسا نہیں ہے کہ معاف نہیں کرے گا، معاف کرے گا، چونکہ ہم نادانی میں باتیں کہتے ہیں اور کہیں ہم پر نہ ٹائلی کر لے. کہتے ہیں نا کہ ہاں وہ فضائل بہت ہو گئے، خیبر خندق بہت ہو گئے، اور یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اسٹیٹ فارورڈ، شرم بھی نہیں آتی. علی کو مانتے، علی کے فضائل سے گریز کرتے، شرم بھی نہیں آتی. اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ہمیں آپ کو اصلاح کرنی چاہیے. اصلاح کے لیے، فساد کے لیے جملے نہیں ہوتے. قرآن اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے، فساد کے لیے آپس میں لڑ نہیں. کہتے نا مولانا بہت ہو گیا خیبر خندق، بہت فضائل ہو گئے، مولا کے فضائل ہی ہو گئے، وہ ہو گئے، یہ پڑھیے وہ پڑھیے. گائیڈنس ملتی ہیں پیپر پہ لکھ کے، کچھ دنوں میں ایگریمنٹ کرائیں گے کہ یہ پڑھنا ہے. نہیں، اگر آپ کوئی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو فضائل کو نہ ٹکرائیں نا. ٹھیک ہے کہ مولانا فضائل بھی ہو رہے ہیں، اچھی بات ہے، ہونا بھی چاہیے، اور ذرا سا تزکیہ نفس بھی ہو جائے. کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے. تزکیہ نفس ہوئے گا تو فضائل سمجھ میں آئے گا. تزکیہ نفس ہوگا تو فضائل سمجھ میں آئے گا نا. دل و دماغ نجاستوں سے پاک ہوگا تو فضائل سمجھ میں آئے گا. جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، حرام کھانا، اس سے فضائل سمجھ میں نہیں آئے گا، چونکہ فضائل کے لیے طہارت چاہیے. لیکن ایک آدمی عمدن اگر کہتا ہے تو وہ گنہگار ہے، اگر جان بوجھ کے نہیں کہتا تو اللہ اسے معاف کرے گا. وہ جانے اس کے قبر کا معاملہ، قبر میں تنہا جانا ہے. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے اس قرآن کے بارے میں؟ توجہ فرمائیں. سورہ یونس، میں خون جگر ہے جو میں کھوج کھوج کے لایا ہوں. سورہ یونس آیت نمبر 15. اذا تتلا علیہم آیاتنا بینات. توجہ فرمائیں. اے رسول، جب تم ان پر میری کھلی ہوئی آیتوں کی تلاوت کرتے ہو، قال الذین لا یرجون لقاءنا القرآن، یہ کہتے ہیں ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ ہم قرآن سے وابستہ نہیں ہوں گے. غیر ھذا، اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لاؤ.
میں ترجمے کا ذمہ دار ہوں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس قرآن کے علاوہ کچھ اور لاؤ، اور بدل ہو یا بدل دو. خاموش کیوں ہو گئے؟ میں کوئی آپ دیکھیں نا، حیران ہے نا آپ. غیر ھذا، میں لفظی ترجمے کا ذمہ دار ہوں. اسے نہیں لاؤ، اور بدل ہو، بدل دو. رسول سے مطالبہ ہو رہا ہے. رسول سے پہلے آیت آ گئی، قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی. اے رسول کہہ دو اس قرآن کو ہم اپنی مرضی سے بدل بھی نہیں سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ارے جس قرآن کو محمد نہیں بدل سکتے، امت کیا بدلے گی؟ اور علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے. محسوس کر رہے ہیں؟ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 لکھ لیجئے اور جا کے دیکھ لیجئے گا. اب اسی سے ملتی جلتی دوسری آیت پڑھ دیتا ہوں. خدا کی قسم نیند حرام ہو جاتی ہے. سوچنے لگتا ہوں کہ خدا نہ کرے کہ جو اس خیال کے لوگ ہیں ان کا خیال ارادتاً ہو. اگر یہ نظریہ ارادتاً ہے تو وہ جانے اور ان کا کام جانے. اگر ارادتاً نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا. ارادتاً نہ ہو. اب دوسری آیت میں پڑھتا ہوں، سورہ حجر آیت نمبر 89 سے 91 تک. اچھی لگ رہی ہے بات؟ محسوس کریں. سورہ حجر آیت نمبر 89 سے 91 تک. قل انی انا النذیر المبین. اے رسول کہہ دو میں کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، مبین ہوں. کما انزلنا علی المقسمین، جیسا کہ ہم نے تم پر نازل کیا ہے ان تمام احکام کو. الذی، توجہ فرمائیں، کما انزلنا علی المقتسمین، یہاں پر ترجمہ یہ کہ ہم نے ان پر عذاب نازل کیا ہے. کن پر عذاب نازل کیا ہے؟ اللہ اکبر. الذین جعلوا القرآن ایزین، جو لوگ قرآن کو ایزین قرار دیتے ہیں. عین ضاد یہ نون، اس کا لفظی ترجمہ ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا. جو لوگ قرآن کو ایزین قرار دیتے ہیں. اب قرآن کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا تو تصور نہیں ہے، تو ایزین کے ایک معنی لغت میں اور آئے، وہ یہ ہے، میں کیا کہوں، ایزین اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں. آپ نے کسی آدمی کی بات شروع کی، آپ نے مثال کے طور پر میری بات شروع کیا، چھوڑو ہٹو، کہاں بیٹھے ہیں آپ، کہاں بیٹھے ہیں آپ. ہم نے پھر کہا ارے بھائی سن تو لے، دوسری بات کیجئے بھائی، مجھے نہیں سننا. اس کیفیت کو کہتے ہیں ایزین. اللہ کہتا ہم ان پہ عذاب نازل کریں گے جو قرآن کو ایزین کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں آیتیں ساری، میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل، اللہ اکبر، کیا خدا نے تذکرہ کر دیا ہے. آیت نمبر 45. جو بھی آیت پڑھ رہا ہوں اگر تھک گئے ہوں تو میں بند کر دوں. 2-3 آیتیں اور رہ گئی ہیں. میں خود تھک گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے درمیان میں رہوں، تو مجھے آج ذرا جلدی اجازت دے دیجیے. لیکن اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو میں کہیں بند کروں. اگر سننا چاہتے ہیں تو عظمت مولا کائنات میں ایسی صلوات پڑھیں کہ یہ صلوات نجف تک چلی جائے. کل کی مجلس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا. اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب اے رسول، جب تمہارا رب قرآن کو، توجہ فرمائیں،
تنہا تذکرہ کرتا ہے، قرآن کا تذکرہ کرتا ہے. اللہ اکبر. وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. بھائی اس قرآن کو دیکھ کر کافر منہ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں. ارے آپ کو اللہ اکبر. اس قرآن کو دیکھتے ہی سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 45 اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، جب اس قرآن کو اے رسول تم تذکرہ کرتے ہو، جب تمہارا رب ذکر کرتا ہے اس قرآن کا، اس قرآن کو پیش کرتا ہے، وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ، وَلَّوْا کے معنی بھاگنا، منہ پھیر کے بھاگتے ہیں اور نفرت کے ساتھ بھاگتے ہیں. یہ کون سا قرآن ہے جسے دیکھ کر کافر بھاگ رہا ہو؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. لطف آ رہا ہے؟ 14 آیت پڑھ چکا میں آپ کے درمیان میں. 2 آیتیں اور سن لیجئے اور التماس دعا. سورہ نمل، پھر میں کہتا ہوں کہ حیران کرنے والی گفتگو ہے. سورہ نمل آیت نمبر 76. انا، توجہ فرمائیں، اللہ اکبر. یہودی کی صفت بتا رہا ہے. اب تک تو کافر بتا رہا تھا، اب یہودی کی صفت بتا رہا ہے. اب یہودی اور بنی اسرائیل کی صفت کیا ہے؟ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون. جب اس قرآن کو بنی اسرائیل کے سامنے پڑھا جاتا ہے، ان میں اکثریت اس پر اختلاف کرتی ہے. نہیں پہنچے آپ؟ جو قرآن پہ اختلاف کرے وہ مسلمان نہیں، بنی اسرائیل ہے. ارے جو قرآن کے مقابلے پر آ جائے، باواز بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان ھذا القرآن، بے شک یہ قرآن، یقص علی بنی اسرائیل، پڑھا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے بنی اسرائیل پر، اکثر الذی ہم فیہ یختلفون، اکثریت اس قرآن میں اختلاف کرتی ہے. جو اختلاف کرے وہ بنی اسرائیل ہے. آگے کہتا ہے انہو ہدن ورحمۃ للمومنین، یہ قرآن مومنین کے لیے ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ایک آیت اور التماس سے دعا. لطف آ رہا ہے؟ محسوس کر رہے ہیں آپ؟ سورہ رعد، لفظ اور معنی ذہن میں رکھیے گا. سورہ رعد آیت نمبر 31، 31ویں آیت میں اللہ کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ. یہ وہ قرآن ہے جس کے ذریعے پہاڑ کو کھسکا سکتے ہیں. ارے کہاں ہیں آپ؟ اللہ اکبر. او قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضِ، جس کے ذریعے سے زمین کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں. نہیں، جیتے رہیے. او کلم بہ الموتا، اور یہ قرآن ہے جس کے ذریعے مردے کو زندہ کیا جا سکتا ہے. بل اللہ الامر جمیعا، بلکہ قرآن سے اللہ کا ہر امر کیا جا سکتا ہے. ارے میں کیا کہہ گیا؟ اللہ کا ہر امر کیا جا سکتا ہے. 4 کام بتائے ہیں قرآن سے. پہاڑ کو ہٹایا جا سکتا ہے. پورا دنیا کا قرآن رکھ دیجئے، پوری دنیا کا قرآن پہاڑ کے سامنے رکھیے. کل کہا تھا پہاڑ کو ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، آج کہتا سویرت بہل جبال، پہاڑ کو ہٹا سکتا ہے. مسلمانوں کی سمجھ میں نہیں آیا، لیکن نجران کی سمجھ میں آ گیا کہ انہوں نے کہا ایسی شخصیت دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑ کو اشارہ کر دے تو پہاڑ ہٹ جائے. ہائے ہائے.
जीते रहिए। सूरह राद आयत नंबर 31, मैं अपनी दिल से नहीं पढ़ रहा हूं। लवन्ना कुरान सुय्यरत बिहिल जबाल, ये वो कुरान है, बेही की ज़मीर कुरान की तरफ, जिसके जरिए से पहाड़ को हिलाया जा सकता है। मुसलमानों की समझ में नहीं आया, हमारे लोगों को भी समझ में नहीं आती। फौरन कहते हैं जी अल्लाह हो गया, नुसैरी हो गया। अल्लाह कहता है इनके जरिए पहाड़ों को हटाया जा सकता है। लेकिन नजरान के ईसाइयों की समझ में आ गया तो उसका अल्लाह ने अज्र क्या दिया, जबकि एग्रीमेंट में लिखा हुआ था कि हम मुबाहला करेंगे, जो हारेगा उस पे लानत करेंगे। अरे मैं क्या कह गया आपसे, एग्रीमेंट में है, कुरान में है कि जो हारेगा उस पे लानत करेंगे। लेकिन लानत क्यों नहीं होती आज? किसी इमाम ने लानत नहीं की, किसी ज़ियारत पे लानत नहीं है, कहीं ईसाइयों पे लानत नहीं है। क्यों? इसलिए कि आले मोहम्मद के मुकाबले से हट गए। हाय हाय, जीते रहिए भाई। कहीं इमाम ने कहा, कहीं किसी ने कहा इन ईसाइयों पर जो मुबाहले में आए थे, लानत के मुकाबले में एग्रीमेंट ये था कि हम मुबाहला करेंगे, जो हारेगा उस पे लानत होगी। लानत नहीं हुई। लानत किस पे हुई? किस पे इमाम ने लानत की? किस पे छठे इमाम ने लानत की? किस पे ज़ियारत आशूरा में लानत है? जो मुकाबले पर आ जाए, चाहे घर वाला है चाहे बाहर वाला है। ये कुरान है जिसके जरिए पहाड़ को हिलाया जा सकता है, जिसके जरिए जमीन को कुत्ते टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है। बेही इस कुरान के जरिए अल अर्ज, जमीन को। और कल्लिम बिहिल मौता, इससे वाज़ेह और क्या होगा? और इस कुरान के जरिए कलाम किया जा सकता है मुर्दे से। अल्लाह तूने बहुत अच्छा फार्मूला बता दिया। हार्ट अटैक हुआ, मर गया, कुरान से नहीं फर्क दो। मैं क्या कह गया आपसे? अगर यही कुरान लफ्जों वाला माने है तो फिर कहां से निकलेंगे इस आयत से कि कुरान के जरिए मुर्दे से बोला जा सकता है? अगर अली ना होते तो आयत को समझाता कौन? अपनी फजीलत के लिए नहीं किया, मुर्दे को ठोकर मारा, जिंदा होके बैठ गया ताकि कुरान समझ में आ जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बलिल्लाहिल अम्र जमीया, बल्कि अल्लाह का हर अम्र इस कुरान के जरिए। और रसूल कहते हैं अली कुरान के साथ। कुरान कल्ब पैगंबर पे, रसूल कहते या अली अंत कल्बी, अली तू मेरा कल्ब है। जो कल्ब पैगंबर हो उसके फजाइल से उम्मत पैगंबर गुरेज करे। हर अम्र नहीं, पहाड़, जमीन, मुर्दा नहीं, उसके बाद उसने छोड़ दिया हर अम्र। अल्लाह कहता जब मैं किसी अम्र का इरादा करता हूं तो हो जाता है। और कहता है कुरान के जरिए हर अम्र होता है। अगर अली ना होता तो ये अम्र के मानी समझ में कैसे आते? नफख्तु फीहि मिन रूही, जब इसमें मैं रूह फूंक दूं, रूह का जुज
اے محمد تم سے سوال کرتے ہیں روح کیا ہے؟ کہہ دو میرے اللہ کا امر ہے. جب آدم کو صاحب امر بنا دیں, نہیں دوسرے لفظوں میں جب آدم کو علی والا بنا دیں, اس لیے کہ ہر امر اس کے ذریعے سے ہے. جب علی والا بنا دیں تو سجدہ کرنا. صلوات پڑھیں نا محمد وآل محمد پر. لطف آیا؟ وقت تو ضائع نہیں ہوا. جو فرما رہے ہیں آپ, یہ قرآن ہے. ہم سمجھتے تھے علی قرآن کے ساتھ, قرآن علی کے ساتھ, ہو گیا جی بس, کہہ دیا رسول نے. ہر لفظ آل محمد نے گن چن کے رکھا ہے. اور یہ وقت آ گیا عزیزان محترم کہ ہم ان باتوں کی طرف توجہ کریں. بیسک بات بیان کرنے کا وقت نہیں رہا. ممبر پالیٹکس کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ ممبر رسول ہے. یہاں مومنین یہ وقت ہے نا, یہ ہم سے بھی پوچھا جائے گا اور آپ سے بھی پوچھا جائے گا. آپ گئے کیوں جب آپ کو کچھ نہیں مل رہا تھا؟ ہم سے پوچھا جائے گا آپ پڑھتے کیوں ہیں جب آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ یہ سب سے سوال ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی خیر کیا ہے وہ دیکھے گا, جس نے ذرہ برابر شر کیا ہے وہ دیکھے گا. تو مرنے سے پہلے لطف ولایت علی تو اٹھا لیں. ارے اٹھے گا اسی وقت جب ہمارے عقائد مضبوط ہوں گے, جب ہماری توحید مضبوط ہوگی, جب ہماری نبوت مضبوط ہوگی, جب اصول دین مضبوط ہوں گے, جب فروع دین پر عمل ہوگا. یہ نہ سمجھیں کہ آپ بے دین ہو جائیں گے اور علی کے فضائل سمجھ میں کبھی نہیں آئے گا. آئے گا بھی تو مزہ نہیں آئے گا, لطف ہی نہیں آئے گا. اس لیے کہ مریض کو کھانا اچھا نہیں لگتا. کتنی اچھی بریانی بنا کے دے دیجئے, بخار ہو, وہ کھائے گا نہیں. کیوں نہیں کھائے گا؟ بریانی کا قصور تھوڑی ہے, قصور اس زبان کا ہے جس کی لذت مرض کی بنا پہ چلی گئی ہے. اسی لیے خداوند عالم نے کہا یہ کرو یہ نہ کرو, یہ کھاؤ یہ نہ کھاؤ, ایسے رہو ویسے نہ رہو, نماز پڑھو روزہ رکھو, حرام نہ کرو واجب. کیوں کہا ہے؟ تاکہ تمہاری روح بیمار نہ ہونے پائے. اور جب علی کا تذکرہ ہو, علی کا تعلق روح سے ہے, یہ مرنے والے جسم سے تھوڑی ہے. علی کا تعلق مرنے والے سے ہے ہی نہیں. علی کا تعلق اس سے ہے جس کو حیات ابدی ہے, چونکہ علی بھی وہیں تک جائے گا جہاں تک روح جائے گی. تو علی کی ولایت کا تعلق روح سے ہے. اسی لیے بہت سے برادران خدمت بھی کرتے ہیں, کوشش بھی کرتے ہیں. ہمارے ایک بھائی ہیں سجاد صاحب, انہوں نے ایک بڑی خوبصورت سی کیسٹ نکالی اور میں سمجھتا ہوں بڑے مسائل انہوں نے حل کیے ہیں اور انہوں نے کافی انویسٹ کیا ہے. آپ وہ سیڈیوں کو لیں اور اس میں اصول دین پر علماء کے ساتھ بحث ہے. اس میں وہ مسائل ہیں جو شکیات نماز کے مسائل ہیں, اس کے مسائل ہیں, اس کے مسائل ہیں. میں سمجھتا ہوں بہت مفید ہے وہ, اور بہت ہی ہائی فائی وہ سی ڈی میں انہوں نے کافی پیسے لگائے ہیں. ان کے بقول میں نے $1,00,000 خرچہ کیا ہے اس کے اوپر, اور اس پہ سی ڈی بنائی ہے. آپ ان سے حاصل کریں اور اس کو دیکھیں, اپنے مذہب کو پہچانیں. مجلس میں نہیں آ سکتے کہ جاب پہ جانا ہے تو گھر پہ ٹی وی تو دیکھتے ہیں. ابھی کرکٹ کا میچ ہو تو دیکھیے, تو اس کو بھی دیکھیے, کم سے کم سی ڈی لگا کے 2 منٹ دیکھ لیجئے کہ ہے کیا. اس لیے کہ وہ سب سے بڑا جو ڈکیت ہے نا ابلیس, وہ کھڑا ہوا ہے, کہتا بہکانے کے لیے. بھائی میں بار بار کہتا ہوں کہ جن کی جہنم کنفرم انہیں تھوڑی بہکائے گا, بہکائے گا انہیں جن کی جنت کنفرم ہے. جن کی جہنم کنفرم ہے ان کے پاس وہ کیا کرنے جائے گا. بہکائے گا تو ہمیں نا, کہ جنتی یہی ہیں, یہ پارٹی ہماری خلاف ہے, نہیں سے لڑو. تو کھڑا ہے ہر جگہ پہ, بڑے حساب کتاب سے کھڑا ہے. تو اسے مات دینا ہے, اور مات دینے کے لیے اپنی روح کو مضبوط کریں. چھٹے امام کہتے ہیں اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ جب میری فضیلت اور نصیحت بیان کی جائے اور سننے والے کو لطف نہ آئے. اللہ اکبر. میری فضیلت اور نصیحت بیان کی جائے اور سننے والے کو
لطف نہ آئے. تجھے بھائی جلدی پڑھو, نکلے یار مولانا, 2 گھنٹہ لگا رہے ہیں. ابھی یہاں پہ پولیٹکس ہونے لگے نا ٹورنٹو کی, پوری رات بیٹھ جائیں گے, سگریٹ کافی چلے گی, کوئی نہیں تھکے گا, نہ جاب کی فکر ہوگی. پولیٹکس ہے نا, مزہ آ رہا ہے. لطف آتا ہے تو انسان ٹھہرتا ہے, لطف نہیں آتا تو انسان ٹھہرتا نہیں ہے. علی کے فضائل کا لطف لینا ہے تو تزکیہ نفس کرو. یہ کھاؤ, یہ مت کھاؤ, یہ کرو, یہ مت کرو. کیوں روکا ہے؟ خود ہی بنایا, خود ہی روکتا ہے. کیوں روک رہا ہے؟ خود ہی تو بنایا نا. کہتا یہ مت کھاؤ, ہم نے بنایا ہے تو تم مت کھاؤ. کیوں نہیں کھائیں؟ کہا تمہیں کچھ ٹارگٹ آگے جانا ہے. ڈاکٹر کہتا پیٹ نہ نکلے تو یہ مت کھاؤ. کہتا نہیں کہتا. سب لوگ جلدی لے شوگر ہے تو یہ کھاؤ, یہ مت کھاؤ. موت کی فکر ہے نا سب کو کہ مرے نہیں تو کہیں روح نہ مر جائے. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, ائمہ فرماتے ہیں کہ جب تم خدا سے دور ہونے لگو, تمہیں حرام کرنے میں شرم نہ آئے اور واجب چھوڑنے پر افسوس نہ ہو, بس ایک راستہ ہے. وہ راستہ کیا ہے؟ تمام ائمہ نے کہا, چھٹے امام سے لے کر آخری امام تک. وہ راستہ ہے کہ تم ایک بار صرف یہ یاد کر لو. میرے استاد اخلاقیات کے استاد تھے, درس کے استاد نہیں تھے. آیت اللہ وحید خراسانی, جن کا میں نے تذکرہ کیا تھا, ان کے ایک درس میں گیا تھا. انہوں نے ایک جملہ کہا تھا اور وہ بات کر رہے تھے, اس میں بھی بات تھی, کسی نے ان سے پوچھ بھی لیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے, بے وقوف لوگ ہوتی ہے, قوم کے بہت سیدھے لوگ ہوتے ہیں, انہیں کچھ پتہ تو ہوتا نہیں, وہ سمجھتے مولوی ہے. بھائی مولوی سے ہم سے بات کرنے کا انداز اور ایک مرجع سے گفتگو کرنے کا ایک مقام ہوتا ہے, ایک حسب مراد. لوگ کچھ لوگ جانتے ہی نہیں بیچارے, نادانی میں کرتے ہیں. ایسا نہیں, کوئی انجانے میں ہی کرتا, کوئی جان کے نہیں کر سکتا. ہماری قوم میں اتنی غیرت ہے کہ ابھی اس طرح سے مراجع علماء سے, اور ان کسی نے پوچھ لیا کہ یہ چلا کے رونا کیسا ہے؟ کان میں درد ہو جاتا ہے, بغل والا چلاتا ہے. ہم ہوتے تو کہتے پھٹ نہیں جاتا تیرا کان. ان سے پوچھ لیا, وہ بہت ناراض ہو گئے کہ شیعہ ایک سوال کر رہا ہے. تب انہوں نے کہا کہ امام نے حسین مظلوم پر سیحا کے لیے کہا ہے. یہ جو آپ سنتے ہیں نا لفظیں, کیسے رو, جیسے ماں اپنے جوان بیٹے پہ روتی ہے, روایت میں یہ جملہ نہیں ہے, روایت میں سیحا کا جملہ ہے. اور سیحا کی جو ڈیفینیشن ہے نا, جو تعریف ہے, اس کو علماء نے استعمال کیا. کیسے رو, جیسے چیخ کر ایک ماں اپنے جوان کے لال پر. انہوں نے بہت عجیب بات کہی ہے. میں بھی جوان ہوں, میں بھی آپ کی طرح انسان ہوں, ہم میں بھی گناہ کرنے کا مادہ ہے, آپ میں بھی ہے. گناہ کا ارادہ ہر انسان کر لیتا ہے, لیکن کہتے ہیں کہ جب تم کسی طرف جاؤ, جب تم نماز کی رغبت ختم ہونے لگے, گناہ کی طرف بڑھنے لگو, بس ایک جملہ حسین کا یاد کرنا. اگر تمہارے رگوں میں سچا خون ہے اور پاک خون ہے, بس سوچ لینا کہ ہم تو وہ ہیں کہ جسے حسین نے سلام کہا ہے. اگر حرام سے بڑھتا ہوا قدم نہ رک جائے, اگر گناہ سے بڑھتا ہوا قدم نہ رک جائے, بس جب بھی تم پہ دنیا سوار ہونے لگے, جب بھی تمہارے اندر گناہ کرنے کی فکر سوار ہونے لگے, بس ایک جملہ یاد کر لینا, ہم تو وہ ہیں جنہیں حسین نے سلام کہا ہے. اور کیسے سلام کہا ہے؟ پھر وہ ایک جملہ اور بھی کہتے ہیں عزادار کو حسین کے بڑی منزلت ہے آپ کی, آپ اپنی اس یہاں پہ آنے کو اسی لیے کہا تھا کہ امام بارگاہ کو سپورٹ کریں, امام بارگاہ کو سپورٹ کریں. ہم یوں ہی نہیں کہتے, تاکہ یہ جگہ زندہ رہے, کاروبار نظام چلتا رہے. عزادار کی عظمت جانیں گے؟ 8ویں امام نے چند لوگوں سے کہا کہ میرے گھر پہ مجلس ہے. اللہ اکبر, 8ویں امام کے گھر پہ عشرہ ہوتا تھا, اور میں نے روایت میں دیکھا ہے کہ 7ویں امام سے یہ سلسلہ چلا ہے کہ 1 محرم سے اور 28 صفر تک
28 सफ़र तक मुसलसल मजलिस होती थी इमाम के घर में, कुछ कहते हैं 40 तक मौला के, एक दिन भी नागा नहीं होता था। और इमाम वक्त, हम तो मौलवी हैं कहीं नहीं जाते कहने को, वो सबसे कहते थे जद की मजलिस है तो मेरे जद के अज़ादार हो, आ जाना। क्या मर्तबा, इमाम बुला रहे हैं। जब भी मैं 8वें इमाम की ज़ियारतों पे जाता हूं, उनका ये जुमला कानों में दौड़ता है, ये तो वह इमाम है। 7वें इमाम कहते बेटा जाओ, 8वें इमाम को भेजते जाओ मेरे जद के अज़ादारों को बुला लाओ। और कहते थे बड़ा एहतराम से बुलाना। कुछ लोग किसी वजह से नहीं आए। इमाम से मुलाकात हुई, इमाम को सलाम किया, इमाम ने जवाब दिया, और जवाब देने के बाद अजीब जुमला कहा तुम नहीं आए, ठीक है हम नाराज नहीं होते, ये तो तुम्हें अख्तियार है, हमारा तो काम है कि जद की फरशला बिछो, लेकिन तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा मर्तबा क्या है। हम थोड़ी सी बीमारी में, हम थोड़ी सी थकन में, ये इंसान है, छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन जरा उस अपनी अजमत को मुलाहजा फरमाएं कि आप इस वक्त जो फर्श पे बैठे हैं आपकी अजमत क्या है। कहते तुम्हें मालूम है कि एक अज़ादार की अजमत क्या होती है? जब तुम मजलिस खत्म करके जाते हो ना, जिधर से मर्द निकलते हैं उधर मौलाए कायनात खड़े होते हैं, जिधर से औरतें निकलती हैं उधर बीबी जहरा खड़ी होती, और हर को शुक्रिया करती, आने वाले अली तेरा शुक्रगुजार कि तूने मेरे लाल पे मातम। लिहाजा कहते हैं कि अज़ादार हुसैन की अजमत को पहचाने। अगर हुसैन को पहचानना है तो सिर्फ इतना देखो कि हुसैन ने अपने चाहने वाले से कितनी मोहब्बत की है। बस ये 2 जुमला पढ़ूंगा और क्या मसाइब पढ़ सकता हूं। मसाइब रवायत पढ़ने का नाम नहीं है, एहसास का नाम है। और इस दुनिया में आपको ये एहसास अपनी नस्लों में जिंदा करना है। अपने बच्चों को लेकर आया करो, बच्चों को छोड़ो नहीं, ये फर्श अज़ा है, खेलेंगे कूदेंगे सो जाएंगे बच्चे हैं, लेकिन ये जो बरकत है ना, ये शहजादी की जो दुआ है, ये तुम्हारी औलादों में जानी चाहिए। औलादों को फर्श अज़ा से दूर न करो, चाहे कितनी भी जहमत उठानी पड़े। हुसैन की मोहब्बत क्या है? पहली मोहब्बत, अल्लाह अकबर, हमारी और आपका कोई इख्तिलाफ हो जाए तो हम एक दूसरे को सलाम करना छोड़ देते। इमाम हुसैन चल रहे थे, काफिला चल रहा था। एक जगह इमाम हुसैन ने देखा कि कुछ दूर पे खैमा लगा हुआ है। अपने बेटे अली अकबर को भेजा, कहा जाओ देखो किसका खैमा है। जो जनाब अली अकबर आए तो देखा कि पूछा ये किसका खैमा है? किसी ने कहा ज़ुहैर इब्न कैन का। ज़ुहैर इब्न कैन यजीद के लश्कर में जा रहे थे। अल्लाह अकबर, हम और आप होते तो छोड़ देते, लेकिन ये हुसैन है, ये फातिमा का लाल है। जब आके जनाब अली अकबर ने कहा कि ज़ुहैर इब्न कैन का काफिला रुका हुआ है, कहा बेटा फिर वापस जाओ और ज़ुहैर इब्न कैन से सिर्फ इतना कहना कि तुम्हें फातिमा के लाल ने सलाम कहा, तुम्हें फातिमा के लाल ने सलाम कहा है और बुलाया है। अल्लाह अकबर। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी मजलिस में ख़वातीन का बड़ा एहतराम करिए। ये जो अज़ादार हैं इनका बड़ा एहतराम करो। बुनियाद अज़ादारी और करबला में की बुनियादों में इनका कुर्बानियाँ बहुत हैं। जनाब अली अकबर आए, ज़ुहैर इब्न कैन को कहा कि आपको फातिमा के लाल हुसैन ने सलाम कहा है और बुलाया है। बस सुन के ज़ुहैर खैमे में चले गए। ज़ुहैर को परेशान देखकर ज़ौजा ने पूछा क्या बात है, क्या बात है? कहा कोई बहुत खूबसूरत बच्चा आया था, वो हुसैन का बेटा था लगता है, और उसने कहा कि तुम्हें फातिमा के लाल ने सलाम कहा है। बस जुमला सुनना था। चूंकि ज़ुहैर की ज़ौजा उस खानदान में कनीज़ी कर चुकी थी, वो खड़ी हो गई अपनी जगह से, कहती वाकईन ज़ुहैर तुम कितने खुशकिस्मत कि जिसके दर पे रसूल सलाम करते थे, जिसके दर पे जिब्रील सलाम करते थे। और फिर क्या कहा? ज़ुहैर ने कहा है कि अगर हो सके तो आके मिल लो, हुसैन ने बुलाया। कहा फिर तुमने क्या सोचा? ज़ुहैर वाह तुझ पर, तुझे फातिमा का लाल बुलाया, बैठ मैं जाती हूं। जब ये जज्बा देखा
زہیر آئے، بس ایک جملے کے لیے زحمت دی تھی، زہیر آئے، اللہ اکبر، ہم ہوتے تو 50 شکوا کرتے، ہم ہوتے تو کہتے آپ دشمن ہو۔ ایک جملہ حسین نے کہا، اس سے آپ صرف حسین کی محبت کا اندازہ لگائیں۔ ایک بار آئے، زہیر نے دور سے دیکھا، گھوڑے سے کود گئے، احترام میں سلام کیا اور جا کے امام حسین کے پاس سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ بس حسین نے ایک جملہ کہا ہے، جب بھی میں اپنی زندگی میں پریشان ہوتا ہوں اس جملے کو حسین کو بہت یاد کرتا ہوں۔ کاندھے پر ہاتھ رکھا، کہا زہیر تم تو اپنے میں ہو، تم اپنے ہو، غیروں میں کیوں جا، غیروں میں کیوں جا رہے ہو، تمہارا نام تو شہداء کربلا میں، اپنے کو کھینچا۔ اور اس کے بعد دوسری جو محبت ہے جسے ہمیں ہمیشہ ہر لمحہ اپنے دل میں یاد رکھنا چاہیے، وہ کب ہے؟ جب حسین آخر رخصت کو آئے، آنے کے بعد سب سے رخصت ہوئے، زینب سے کہا مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے۔ سید سجاد کے پاس اب ملاقات نہیں ہونی تھی، یہ آخری ملاقات تھی، منصب امامت کو سونپا ہے، ارے میری اولادیں قربان ہو جائیں، میری نسلیں حسین پر قربان ہو جائیں، جو محبت کا مرتبہ حسین نے دیا ہے۔ بیٹی بیمار صغرا بھی موجود تھی، دوسری بیٹی یہاں موجود تھی، نہ حسین نے صغرا کا تذکرہ کیا، نہ حسین نے کسی بیٹی کا تذکرہ کیا، وصیت میں پہلے منصب امامت کو دیا ہے، راز امامت کو سونپا ہے، اور پہلا جملہ کیا کہا ہے؟ اے بیٹا سید سجاد، جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا میرے شیعوں کو میرا سلام کر دے۔ اور پھر کیا کتنے کانفیڈنس سے جملہ کہا ہے، کتنے اعتبار سے کہا ہے، کیا کہا؟ کہا کہ شیعتی، شیعہ کا لفظ کہا ہے، شیعتی ما ان شربتم ما عذبن فذکرونی، اے میرے شیعوں جب کبھی ٹھنڈا پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر۔ اس کے بعد کسی کا تذکرہ نہیں سوائے علی اصغر کے۔ عجیب سا جملہ کہا، لیتکم، کتنی محبت جھلک رہی ہے، کتنا ارمان حسین کا جھلک رہا ہے۔ ارے حسین کیوں نہ محبت کرے ان عزاداروں کو دیکھ کر، کیا کہا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی، اے کاش تم کربلا میں ہوتے تو دیکھتے۔ کیف استسقی لطفلی فابوا یرحمونی، کیسے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور کیسے انکار کر رہے تھے۔ ایک بار حسین نے ٹھنڈی سانس لی اور کہا یہ بھی شیعوں کو جملہ پہنچا دینا، او بے جلد الخیل ساقونی، اے بیٹا کہہ دینا تیرے امام کو شہادت کے بعد گھوڑے سے یوں پامال کیا گیا جیسے دانے کو چکی میں پیتا جاتا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری سزا کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، حاضرین پر رحمت نازل، حسین کے سچے عزاداروں میں شامل فرما۔ جن بیماروں کی صحت کے لیے دعا ہوئی پروردگارہ، بیمار کربلا کے صدقے میں انہیں صحت کامل عطا فرما۔ پروردگارہ جو مقروض ہیں ان کے قرض سے سبکدوش فرما، جو جوان بے روزگار رزق حلال عطا فرما، جن روزی اور کاروبار دے ان کے رزق میں برکت نازل فرما۔ پروردگارہ جو عزاداری حسین میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں پروردگارہ ان کے رزق میں برکت نازل فرما، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ زندہ رہیں تو آل محمد کی محبت میں، موت آئے تو آل محمد کی محبت۔ پروردگارہ ہمیں حسین کے سچے عزاداروں میں شامل فرما، ہمیں حسین کے سچے ظاہرین میں شامل فرما۔ پروردگار علماء اعلام مراجع کرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔ Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya
حسین میرے لال کہاں، میرے لال کہاں، آئے جنگل سناٹا وہ پرہول فضا، اور ایسے میں کسی دکھ بھر دل کی ہو صدا، جیسے بچھڑے ہوئی اولاد کو ڈھونڈے کوئی ماں، او میرے لال کا، او میرے لال کا، او میرے لال کا، او میرے لال کا، خود بخود ہاتھ بڑھ جاتے لینے کو تمہیں، خود بخود ہاتھ بڑھ جاتے لینے کو تمہیں، کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، کب سے بے چین ہوں میں لوریاں دینے کو تمہیں، ہو گئے رات بسا گود میں، آؤ میری جان، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، او میرے لال کہاں، زخم گردن جانے دھلا سے خون بھر کرتا وہ ات نہیں کیا لہو سج گئے قاسم کے ٹکڑوں سے ادھر کر بوبلا، سج گئے قاسم کے ٹکڑ کر بوبلا، ماں ادھر بیٹھے کی دلہن کو سجاتی رہ گئی، کیا رہا اداسی رہ گئی، چھینتا چادر اور زینب بار بار، چھینتا چادر اور زینب بار بار، اپنی حافظ کو بلاتی رہ گئی، اپنے خیموں میں شہ کے، خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی، کون یارن میں مگر، کون یارن میں مگر، دل میں زینب کی رضا کی رہ گئی،
کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی اے مسلمانوں تمہاری غیرت کیا ہو گئی تم تماشائی تو زینب منہ چھپاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر قید میں بالی سکینہ کو ملا بابا کا سر منہ پہ منہ رکھ کر جو سوئے ماں جگاتی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی کیا رہا خیموں میں شہ کے ایک اداسی رہ گئی یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم ابن رسول اللہ السلام علیکم امیر المومنین وابن سید الوسین السلام علیکم فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین السلام علیکم سائر شہداء کربلا خصوصاً و سیدی مولائی ابو الفضل العباس ابن امیر المومنین جمیعاً ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا غریب الغربا السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء السلام علیکم یا سلطان